اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ہر سال تقریباً جب سے صدارت کے عہدے کی ذمہ داری آپ نے دی ہے تو ہر سال اپنی کتابیں جن کا میں مطالعہ کرتا ہوں اس میں سے 10 کو چنتا ہوں۔ اس لیے 10 کو چنتا ہوں کہ میرے اپنے خیالات اور سوچ کے اعتبار سے جو بہترین مجھے لگیں، تقریباً 40-50 کتابیں میں سال بھر کے اندر پڑھ لیتا ہوں، تو اس میں سے 10 بہترین کتابیں جو قوم کی ضرورت کے اعتبار سے مجھے اہم لگتی ہیں یا اپنی سوچ کے اعتبار سے اہم لگتی ہیں کہ لوگوں کو ان کتابوں میں سے جو علم ہے وہ لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے، تو ہر سال 10 کتاب ٹاپ 10 بکس کو میں ریلیز بھی کرتا ہوں اور ان کی اچھائی کے حوالے سے خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سن لیں، سمجھ لیں، دیکھ لیں۔ جن کے پاس پورا وقت نہیں ہے مطالعے کا وہ اس خلاصے سے بھی فیضیاب ہوں، اور جو کتابیں پڑھ سکیں تو وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ لوگوں کا علم جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر اسی انداز سے آتا ہے اور اس کی علم کی کنٹینیوٹی کی اہمیت اسی طرح سے ملتی ہے۔ تو 10 بہترین کتابوں کے اندر سے پہلی کتاب جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ دی اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین، یہ فرانسس فوکویاما کی کتاب ہے، اور اس نے اینڈ آف ہسٹری کے اعتبار سے ایک بڑی سوچ رکھی کہ جی انسان جو جس ارتقائی کیفیت کے اعتبار سے چل رہا ہے تو اس نے بنیادی چیزیں اپنی حاصل کر لی ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی جمہوریت یا شورا بینہم یا رائے لینا سب کی، یہ ایک انسانوں کے اندر یہ بات طے ہو گئی ہے، لہٰذا آمریت ختم ہوتی جائے گی اور جمہوریت آتی جائے گی۔ اس نے کہا یہ ایک بات طے ہو گئی، اور دوسری بات پھر اس نے یہ کہا کہ لبرلزم، معیشت، ٹریڈ، اس اعتبار سے بھی کیپٹلزم کا معاملہ طے ہو گیا۔ لبرلزم ڈیموکریسی اور کیپٹلزم تجارت کے اعتبار سے طے ہو گیا، لہٰذا جب یہ دو چیزیں طے ہو گئیں تو اب تاریخ کے اعتبار سے ارتقائی کیفیت انسان کی ختم ہو گئی۔ مگر بہر صورت ارسطو نے بھی یہی کہا، سقراط نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جی انسان کے اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اس کے اندر مشاورت، تو مشاورت کو اس نے بھی اہمیت دی۔ اس نے جمہوریت کی شروعات کے حوالے سے ذکر کیا۔ دوسرے اس نے کہا تجارت، پیٹ کے لیے، دماغ کے لیے، لوگوں کے ساتھ گفتگو اور رائے بنانا، اور پیٹ کے لیے جناب اس نے کہا کہ تجارت۔ اور تیسرا اس نے کہا جس کا فرانسس فوکویاما نے ڈینائی کیا، تیسرا اس نے کہا کہ تھائموس۔ تھائموس کا مطلب میرے جذبات، میری آئیڈینٹی، اس کو فرانسس فوکویاما نے اور بہت سارے لوگوں نے ڈینائی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہسٹری، اور دو بڑی اصطلاحیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ہسٹری ڈائریکشنل ہے اور ہسٹری سائیکلیکل ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک یہ بھی بات آئی کہ انسان کے اپنے جذبات کو آپ طے کر لیں کہ انسان کے یہ جذبات ہیں، اس کے اوپر سوسائٹی بنا دیں۔ تو میکیاویلی نے اس کو ایک عروج پر پہنچایا، اس نے یہ کہا کہ انسان کے جذبات، نفرت، سازش، بے ایمانی، یہ سب کچھ ہے، تو جو سسٹم بننا چاہیے ریاست کا اور اسٹیٹ کا وہ اسی انداز سے ہو کہ ان سب چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے۔ جو ریاست کا صدر ہو یا ریاست کا بادشاہ ہو وہ سب ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے۔ دنیا جو ہے وہ ارتقائی کیفیت سے اب ایک نتیجے پر پہنچ گئی، تو فرانسس فوکویاما نے اینڈ آف ہسٹری کے حوالے سے جو بات کر دی ہے وہ اس کو بعد میں اگلی کتابوں میں چیلنج کروں گا، مگر سوچ کی بات ہے کہ ہسٹری کے اندر انسان کے جذبات پھر کہاں گئے؟ اگر صرف تجارت اور رائے شماری یہی دو چیزیں ہیں تو پھر انسان کے جذبات کہاں گئے؟ اس کلیش آف سویلائزیشنز کے حوالے سے سیموئل پی ہنٹنگٹن، جس کا فرانسس فوکویاما شاگرد تھا، اس نے یہ چیلنج کیا کہ نہیں، آئیڈینٹی بھی ایک چیز ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ کے اندر آئیڈینٹی کی بھی ایک اہمیت ہے۔ کلچر کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، مذہب کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، زبان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ریجن کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، لباس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ یہ ساری آئیڈینٹیز بھی ایک موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ اپنی زمین سے محبت کی ایک آئیڈینٹی ہے جس کی بنیاد پر جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگیں وغیرہ کسی ریشنل چیز پر نہیں ہوتی، انسان کے جذبات پر ہوتی ہیں۔ تو مغرب نے آج ایک ویسٹ کی یونیورسل آئیڈینٹی کی بھی بات کی ہے جس کو دنیا بھی چیلنج کرتی ہے۔ اب دنیا کے اندر جو بات سیموئل پی ہنٹنگٹن نے کی ہے کہ 8 آئیڈینٹیز کا ذکر کیا، اس نے کہا ایک سویلائزیشنز کا،
اس نے کہا ایک چائنیز سویلائزیشن ہے، اس نے کہا ایک جاپنیز سویلائزیشن ہے، اس نے کہا کہ ایک مسلم یا اسلامک سویلائزیشن ہے، اس نے کہا کہ ایک ہندو سویلائزیشن ہے، اس کے ساتھ اس نے آرتھوڈاکس کرسچن سویلائزیشن کی بات کی جو مصر آرتھوڈاکس کرسچن ایریا روس کے اندر تک گیا، پھر اس نے لیٹن امریکہ کی سویلائزیشن کا بھی ذکر کیا اور افریقہ کی، اور ایک ویسٹرن سویلائزیشن جو ہر جگہ آج کل اپنے آپ کو فٹ کر رہی ہے۔ اوریجنلی سویلائزیشن 5 دریاؤں کے ساتھ وابستہ تھیں، ٹائگرس اور یوفریٹس، نائل، انڈس اور اس کے ساتھ ساتھ ایمیزون، اور ان کے ساتھ ساتھ بھی سویلائزیشنز بنی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے بات کی ہے کہ انسان کے جذبات، تاریخ انسان کے جذبات سے بنتی ہے، تاریخ صرف کمائی اور سوچ ان تک محدود نہیں رہتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کتاب ہے یہ جو دوسری کتاب میں نے آپ کا ذکر کیا۔ تیسری یہ جرنی انٹو یورپ ہے، یہ کتاب اکبر ایس احمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ جب یورپ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے بوسنیا اور یہ سب جگہوں پر اسلاموفوبیا بڑھا تو انہوں نے سارے یورپ کا کئی مہینے چکر لگایا۔ بڑی اچھی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اور اس میں آئیڈینٹیٹیز کی تلاش کی۔ دیکھیے جو پچھلی 2 کتابوں کا ذکر کیا اسی میں بھی متلاشی ہوں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کس بنیاد پر انسان سوچتا ہے۔ تو وہاں پر یورپ کے اندر انہوں نے ذکر کیا، اور اوروں نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ 4 قسم کی جنرل آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ پہلی تو یہ پرانی آئیڈینٹیٹی جو بار بار نکلتی ہے، آج کل کی فلموں کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جناب گاڈز کے اعتبار سے تھور اور پتہ نہیں کس کس کا ذکر ہے، وہ آئیڈینٹیٹی نکلتی ہے۔ اور بار بار بعد میں جرمنی کا لفظ جو ہے ٹیسیٹس نے گریس کے اندر سب سے پہلے استعمال کیا کہ یہ ہے وہ پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹی جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری ہے پریڈیٹر آئیڈینٹیٹی۔ پریڈیٹر آئیڈینٹیٹی وہ ہے کہ جو پرائمورڈیل کے ساتھ بہت ایگریسو ہے، وہ اپنے آپ کو امپوز کرنا چاہتی ہے، جس انداز سے ہٹلر نے اپنے آپ کو جرمینک ریس کے اعتبار سے، آرین ریس کے اعتبار سے اپنے آپ کو پش کیا۔ جو موجودہ دور ہے وہ ایک پلورلسٹک آئیڈینٹیٹی کی طرف جانا چاہتا ہے جس میں ساری آئیڈینٹیٹیز ساتھ رہ سکتی ہیں، مثال کے طور پر جمہوریت کے ذریعے۔ اور اس کے اندر جو اکبر ایس احمد صاحب نے جو بات لے کر چلے ہیں وہ اندلس کے اعتبار سے اور انیتولیا کے اعتبار سے، انہوں نے کہا جو مسلمانوں نے جو مل کر رہنے کی کوشش کی، اس کو کنویونسیا کہتے ہیں کہ مل کر رہنا۔ انہوں نے کہا جو یورپ کو بھی اس کے پاس اس کی طرف جانا پڑے گا، جس طرح سے اسپین میں اندلس میں مسلمان سارے مذاہب کے ساتھ اور ساری آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ رہے، تو لہٰذا ایک بہت بڑی آئیڈینٹیٹی کے اعتبار سے چلا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز ہیں اس میں آج آپ دیکھیے یورپ کو پریشانی یہ ہے کہ یورپ نے بھی اپنی یورپین آئیڈینٹیٹی کی طرف آئے کہ کون لوگ یورپین یونین کے ممبر بن سکتے ہیں، ترک کی یورپین یونین کا نہیں بن سکتا ممبر۔ یہ جو پریڈیٹر اور پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کے حوالے سے جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر اسلام کا رول، مسلمانوں کا رول اور ایکسیپٹیبلٹی آئے، جو اسلاموفوبیا کی کیفیت جو بوسنیا کے اعتبار سے بڑھی، جو مختلف اسکرمشز اور کانفلکٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، تو اکبر احمد صاحب کی جرنی انٹو یورپ کی بڑی اچھا خلاصہ دیتا ہے کہ یورپ کے اندر اس وقت سوچ کے اعتبار سے کیا ڈویژنز ہیں اور مسلمانوں کو اس کے اندر کیا سوچنا چاہیے اور پاکستان کو کیا سوچنا چاہیے۔ یہ کتاب ہے اسلامک انلائٹنمنٹ کی، یہ کرسٹوفر بلاجیو کی کتاب ہے اور بڑی اچھی ہے۔ اس نے پچھلے 300 سال کا تجزیہ کیا ہے اور اس میں 3 ممالک اور 3 قوموں کا ذکر کیا جو اسلامک رینیسانس جو اب پچھلے 300 سال کے اندر شروع ہوا اس کے مطابق ذکر کیا۔ تو ایک اس نے سب سے پہلے مصر کو اٹھایا، پھر اس کے بعد اس نے ترکیہ کو اٹھایا، اس سلطنت عثمانیہ کو، پھر اس نے ایران کو اٹھایا۔ تو جب وہ مصر کو اٹھاتا ہے تو اس زمانے سے بات شروع کرتا ہے کہ نیپولین نے حملہ کیا 1779 کے اندر اور اس نے قبضہ کیا مصر کے اوپر، 2 سال اس کا قبضہ جاری رہا، مگر نیپولین خود بھی علم پہنچانا چاہتا تھا، تو لہٰذا وہ اپنے ساتھ 53 اسکالرز لے کر گیا الازہر،
اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک اسکالرشپ کا اہتمام کرایا کہ لوگوں کو وہاں پر علم کا حصول ہو۔ میں ذکر کروں کہ انسان کا جو ڈسیکشن ہے باڈی کا ہے ہیومن انیٹمی کے لیے، وہ 1565 کے اندر یا فریڈرک دا گریٹ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا یورپ میں، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ بھی پیچھے رہا، تو سب سے پہلے مصر میں شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیگیشنز گئے رفاع الطہطاوی کے حوالے سے جو فرانس گئے اور فرانس میں جا کر انہوں نے کام کیا۔ اس کے ساتھ پھر اگلا سٹیپ میں آپ سے ذکر کروں کہ سلطان مصطفیٰ the تھرڈ جو عثمانی سلطنت کا تھا، وہاں کے اندر بڑی تبدیلی شروع ہوئی، اور سلطان محمود کے زمانے میں عثمانی سلطنت کے اندر بھی سلطان سلیم محمود سیکنڈ اس زمانے میں شروع ہوئی۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جو تبلیغی اور اسلامک رینیسانس کے اندر بڑا کردار ہوا۔ یعنی میں نے جس کا ذکر کیا مثال کے طور پر محمد علی پاشا، پھر میں نے جس کا ذکر کیا ایران کے اندر ایک نوجوان تھا جو کبھی بادشاہ نہیں بنا مگر کراؤن پرنس تھا، پرنس عباس مرزا ہے، اس نے بھی ایران کے اندر تبدیلی کی۔ سب سے زیادہ تبدیلیاں عثمانی سلطنت کے اندر بھی ہوئی، اور یہ مسلمانوں کی کوشش اور ریوائول کے حوالے سے بہترین کہانی اسلامک انلائٹنمنٹ، یہ پچھلے 200-300 سال کی کہانی، جس کے اندر سب سے پہلا مسلمانوں کا پریس گوٹنبرگ کے بعد 400 سال بعد 1726 کے اندر استنبول کے اندر سیٹ اپ ہوا۔ تو جو ہمارے دوست اور مسلمان اسلامی رینیسانس کے اوپر توجہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے لیے بہترین کتاب ہے۔ سیموئل پی موئن کی کتاب ہے یہ، اور اس کا بڑی خوبصورت کتاب اس طرح سے ہے کہ دنیا کے اندر بڑا ریزسٹنس ہوا کہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ یہ کتاب اس بات پر گفتگو کرتی ہے اور بحث کرتی ہے کہ جنگ ختم ہونے چاہیے، نہ کہ اصولوں کے مطابق جنگ ہو۔ تو اس کے اندر سب سے پہلا رول جو ہے وہ ٹولسٹائے کا ہے کہ 1851 کے زمانے میں اس نے رشین وار کے اندر حصہ لیا، تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا یہ عجیب جنگ ہے کہ جس کے اندر ہم لوگوں کو مارتے ہیں، ایک دن 3-4 دن لوگوں کو مارتے ہیں، پھر ایک دن سفید جھنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر جا کر لوگوں کی تدفین کرتے ہیں، اور چھٹے دن سے پھر جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا پورا امن ہونا چاہیے۔ ایک پوری اینٹی وار لابی بنی جس کے اندر بہت سارے لوگ تھے۔ اس کے اندر ایک عورت تھی برتھا وان سٹنر جو آسٹریا کی تھی، اس نے بھی اس کو چیمپئن کیا۔ اور جب انٹرنیشنل ریڈ کراس بنی تو انٹرنیشنل ریڈ کراس بنانے والا ہنری ڈونانٹ تھا، اس کے لیے جب یہ تجویز پایا کہ اس کو نوبل پرائز دینا چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ریڈ کراس نہیں، جنگ ختم کرنے کا پرائز ہونا چاہیے، جنگ ختم کرنے کا فلسفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فلسفہ چلتا رہا کیونکہ یورپ کے اندر بڑی جنگیں ہوئیں۔ یورپ کے اندر پہلی جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 7.5 کروڑ لوگ مارے گئے، اور یہ آج تک یہ بحث چل رہی ہے۔ اور یورپ نے جس انداز سے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا کہ کنگ لیوپولڈ II جو بیلجیم کا تھا، اس نے کانگو کے اندر 1 کروڑ لوگوں کو مارا ہے نا، کالونائزیشن کے اندر مارا۔ اور یہ فلسفہ بھی بنا کہ یہ تو سیویجز ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ ریڈ انڈینز ہیں، یہ افریقہ کے لوگ ہیں، ان کے اوپر ہم انسانی حقوق کے قوانین نہیں لگانا چاہتے۔ اور یہ کافی عرصے تک، پچھلی صدی کے اواخر تک یہ چلتا رہا۔ نیو کولونیل جو وار کا کانسیپٹ ہے اور وار کے جو اصول ہیں، وہ سب طاقتوں نے اس کو بھی انڈرمائن کیا۔ یعنی جنیوا کنونشنز کو مائلائی کے اندر، ابو غریب کے اندر، آپ ساری تاریخ دیکھ لیں جنگوں کی، تو کوئی اصول نہیں۔ یہ جو اسیسینیشنز ہیں، ڈرون بیس اسیسینیشنز ہیں، اس کے اندر بھی یہ کیفیت رہی کہ بھائی وداؤٹ ٹرائل کیسے جا کر لوگوں کو مار سکتے ہو۔ تو لہٰذا ایک بڑی دنیا کے اندر ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جنگ بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے جو لوگ اس کے اندر علم حاصل کرنا چاہے تو بڑی تاریخی اور اچھی کتاب ہے ہیومین۔ شکریہ۔ 3 Presidents and an Aide۔ تو یہ ارشد سمیع خان صاحب نے جس چیز کا ذکر کیا وہ میں سمجھتا ہوں بڑی مزیدار اس میں واقعات ہیں جو بڑے اچھے انداز سے آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے اندر بڑی تعجب کی بات یہ ہوئی کہ جب ایوب خان صاحب استعفیٰ دے کر جا رہے تھے اور یحییٰ خان کو ذمہ دار بنا دیا تھا، تو ان دنوں کے
بات سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی آدمی طاقت کے راستوں سے نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کے آنے والے کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو جب ایوب خان صاحب نے طاقت دے دی یحییٰ خان صاحب کو، اس کے بعد ان کو کوئی چیز خیال آئی، وہ اسی آرمی ہاؤس میں اپنے رہتے تھے، تو ان کو خیال آیا کہ میں یحییٰ کو یہ مشورہ دے دوں۔ انہوں نے فون کیا، وہاں سے آیا کہ ابھی جواب نہیں آیا جی، بہت مصروف ہیں۔ تو جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا، پیرزادہ صاحب نے کہا کہ بھائی میرے پاس وقت کم ہے، جلدی بات کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ایوب خان صاحب کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں یحییٰ خان صاحب کو۔ تو انہوں نے فوراً تڑ سے جواب دیا کہ اگر ایوب خان صاحب کے مشوروں پر ہم چلیں تو ایوب خان صاحب نے جو اپنا اشر کیا وہی ہمارا کریں گے۔ تو اتنی جلدی تبدیلی آتی ہے کہ اس واقعے کے بعد ایوب خان صاحب نے نیت یہ کی تھی کہ ریٹائرمنٹ میں جائیں گے تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس مکان میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی 4-5 دن میں یہاں سے راستہ یہاں سے نکلو۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو سنا دوں کہ یحییٰ خان صاحب نے لوگوں کو ذمہ دار کیا تھا کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے ہیں وہ فری اینڈ فیئر اس امید پر انہوں نے کرائے کہ وہاں سے 22 جماعتیں بٹ کر آئیں گی اور یہ کنگ میکر ہوں گے۔ تو جس دن رزلٹ آیا انہوں نے اس دن اپنے بریگیڈیئر صاحب کو بلایا اور بڑا ڈانٹا کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوگا، یہ کیا ہوا کہ 2 ہی پارٹیاں آئیں، تو تم فوراً میرے پاس آؤ۔ تو ان کو بلایا، پھر کہا کہ بھئی اب یہ 3 دن بعد پروونشل الیکشن ہونے ہیں تو یہاں پر اپنا کردار دکھاؤ۔ تو ایسے اندرونی واقعات کے حوالے سے ایسی کتابیں جو ہیں وہ بڑی اچھی ایک ونڈو کھولتے ہیں جس میں سے بہت چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ 7ویں کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں، تھنک اگین، ایڈم گرانٹ کی۔ جتنی کتابیں میں پڑھتا ہوں میں اس حوالے سے پڑھتا ہوں کہ میں خود علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بڑا خیال آ رہا تھا کہ زندگی بھر میرے دوست، میرے بہت سارے جاننے والے ایک اوپینین بناتے ہیں اور پھر بدلتے نہیں ہیں، جتنی کوشش کر جائے سالوں میں جا کر تبدیلی آتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی کہیں ایسا پختہ اوپینین لے کر چلتا ہوں کہ جو انفارمیشن آنے کے ساتھ ساتھ بدل نہیں سکتا۔ تو میں نے اس بات کو جب سوچنا شروع کیا، لوگوں نے کہا کہ جب میں اپنی رائے بدلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے یو ٹرن لے لیا، تو میں کہتا ہوں بہتر انفارمیشن آئے گی تو میں بدلوں گا اپنی رائے۔ تو اس لیے میں نے یہ کتاب پڑھی۔ اچھا، ایک انسان کے اندر ایک کوگنیٹو لیزینس کہلاتی ہے ایک بات، جس کے اندر وہ قائل ہی کرتا ہے کہ جو میری رائے بن گئی اب اسی پر میں مصر ہوں، اس کو ہم اوور کم کرنا چاہیے۔ پھر جو لوگ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں اور سمارٹ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی رائے آسانی سے نہیں اویل کرتے۔ پھر ایک باعث ہے، تعصب ہے، ایک ڈیزائربلٹی باعث ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو رائے میں نے بنا لی، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اسی رائے پر میں پختہ قائم رہوں۔ تو اس کتاب نے ایک بڑی اچھی تجویز دی، 2 تجاویز دی جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے۔ اس نے ایک تجویز یہ دی کہ اس نے کہا کہ ایک تو علم کے اعتبار سے انکساری رکھو، دوسری بڑی بات اس نے یہ کہی کہ یہ ہمیشہ تصور کرو کہ جہاں تم بیٹھے ہو، یعنی مثال کے طور میں صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہو، جہاں تم بیٹھے ہو اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ جگہ بہت بڑے لوگوں کی ہے اور میں تو چھوٹا آدمی ہوں، اس کو انہوں نے ایک باعث کا لفظ دیا جو مناسب تو نہیں ہے مگر یوں کہ عام فہم زبان کے اندر ہے، امپوسٹر باعث، کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا تو میں امپوسٹر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر مسلسل اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ جو باعث ہے جس کو امپوسٹر باعث کہتا ہے، یہ اپنانا پڑے گا تم کو، یہ اپنانا پڑے گا کہ میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں، میں صدارت کے عہدے کے قابل نہیں ہوں، میں یہاں پہنچ گیا ہوں، لہٰذا مجھے مسلسل کوشش کرنی ہے کہ میں اپنی رائے اور اپنی نالج اور چیزوں کو امپروو کروں اور خدمت کرنے کی کوشش کروں۔ تو 2 ٹانگیں ہیں صرف اس بات کی، ایک یہ کہ انکساری ہو علم کے معاملے میں تاکہ علم حاصل کرتے رہو، بند مت کرو اپنے دروازے، اور دوسرے یہ کہ جی میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں، یا جو بھی عہدہ جہاں تک آپ پہنچے ہیں تو آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہیے کہ آپ اس چیز کے ضروریات کو اور حق کو پورا کریں۔ 8ویں کتاب کا ذکر کروں گا اور یہ ہے انیل آننتھا سوامی کی تھرو 2 ڈورز ایٹ ونس۔ اچھا، اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ میری تلاش ہے، جیسے سب انسانوں کی تلاش ہے کہ اللہ کی کائنات کے اندر کیا عجوبے ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے، انسان کا کیا مقام ہے،
पार्टिकल्स कितने बड़े हैं और कायनात कितनी बड़ी है, क्या एक ही कायनात है, मल्टीपल कायनात है। इसके ऊपर मैं बड़े शौक़ से पढ़ता रहता हूँ और क्वांटम रियलिटी के ऊपर ज़्यादा पढ़ा। इसके अंदर एक फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है, स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, थ्रू टू डोर्स एट वंस, के अल्लाह ताला के जो पार्टिकल्स बनाए हुए हैं, क्वांटम पार्टिकल्स, वो लगता ऐसे है कि जैसे दो दरवाज़ों में से इकट्ठा जाते हैं, एक ही वक्त में दोनों तरफ से जाते हैं। अच्छा, ये समझ में नहीं आया लोगों के कि ये कैसा कैफियत है कि एक चीज़, एक पार्टिकल तो एक ही रास्ते से जाएगा, ये कैसा है कि दो रास्ते से जाएगा। तो लिहाजा इसके ऊपर कुछ काम शुरू हुआ। फिर आइंस्टाइन ने भी इसको कहा कि ये बड़ी स्पूकी थ्योरी है, बहुत ही स्पूकी कैफियत है। क्वांटम लेवल पर जो अल्लाह ताला की कायनात है वो तो बड़ी अजीब शय है, समझ में नहीं आया। पहले हम समझते थे कि सूरज है और सूरज के गिर्द ये सितारे हैं और सैयारे हैं, और सितारों के गिर्द भी बहुत सारे सूरज इधर कायनात के अंदर। इस सिलसिले में लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ताला की कई कायनातें हैं एट द सेम टाइम। एक क्वांटम कायनातें हैं, छोटी कायनातें हैं, बड़ी कायनातें हैं। तो लोगों की स्ट्रिंग थ्योरी के एतबार से ये प्रेडिक्शन है कि अल्लाह ताला की इस वक्त 10 कायनातें हैं, और 10 कायनातों के एतबार से ना इंसान इस फहम पे पहुंचता है कि जो मंतिक के ज़रिए अल्लाह ताला को साबित करना चाहते हैं कि हैं या नहीं है, ये सारी मंतिक़ें फ़ेल हो जाती हैं। इंसान का इल्म इतना बड़ा नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िज़िक्स ने वो रास्ते खोले हैं जो साइंसदान की समझ में नहीं आते। और जो अब 10 या 11 कायनातों का ज़िक्र है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है, और मेरे लिए ये कैफियत है कि मैं इस बात पर ईमान लाऊं कि अल्लाह ताला की बड़ाई का इंसान के बस में नहीं है, ना ज़िक्र करना ना उसका अहाता करना। ये नवी किताब जो है ये रूमी के ऊपर है, और रूमी के ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो कोई भी किताब आपकी नज़र में हो उसको तलाश करें। मैंने जो पढ़ा वो ये है, इलस्ट्रेटेड रूमी के नाम से किताब है जो फिलिप डन और लोगों ने उसका तर्जुमा किया है। ये आप जहन में रखिएगा कि इस वक्त रूमी जो है वो अमेरिका के अंदर भी बेस्ट सेलिंग पोएट है पिछले 10 साल से। और क्यों है? क्योंकि उसका मोहब्बत का पैगाम है। रूमी की एक तो कुछ कहावतें, 3 कहावतों का आपसे ज़िक्र करूँगा जो मुझे बड़ी पसंद आई। एक तो उसने ये कहा कि जब लोगों के ऐब छुपाने हो तो रात की तारीकी की तरह हो जाओ, कि रात की तारीकी जो है सब चीज़ों को छुपा देती है। दूसरी बात उसने कहा कि फराख दिली की इससे बेहतरीन मिसाल नहीं है कि दरिया जिस तरह से गुज़रता है तो वो जानवरों को, मिट्टी को, जिसका भी खेत हो सबको सराब करता जाता है। तो दरिया, फराख दिली में दरिया की तरफ देखो। फिर रूमी फरमाते हैं कि समंदर में सबसे बड़ी, अगर दरगुज़र सीखना है तो समंदर से सीखो, कि समंदर के अंदर जितने क़तरे जाते हैं, जितनी जो भी कैफियत पैदा होती है तो समंदर उसको मिक्स कर लेता है अपने ही साथ। सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ मैंने अख़ज़ की वो मैं आपसे कहता हूँ, वो रूमी के लिखाई के अंदर मैंने तलाश की हैं। तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा आपको जिसके अंदर वो चीज़ें अख़ज़ हो जाएं। मैंने 7 चीज़ें रूमी की मोहब्बत के हवाले से सीखी हैं। एक तो रूमी कहता है कि मोहब्बत जो है सबसे पहले अपने आप से करो। अपने दिल का आईना साफ़ करोगे तो तुम्हें अपनी हकीकत नज़र आएगी और अपने आप को पहचानोगे। तो सबसे पहली जो मदारिज हैं, दर्जा है, उसमें मोहब्बत अपने आप से करो। दूसरी मोहब्बत अपने ख़ानदान से करो, अपने बच्चों के साथ। ये नहीं कि माल और दौलत जमा करके उनको छोड़ दो, बल्कि ये कि मोहब्बत उनको दुनिया के साथ और कायनात के साथ सिखाओ। तीसरी मोहब्बत की वो बात करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से लेता है कि अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। फिर चौथी मोहब्बत वो कहता है कि अपने कौम से मोहब्बत करो, मगर इस अंदाज से नहीं कि दूसरों से नफ़रत करो, अपनी कौम से मोहब्बत करो। और 5वीं मोहब्बत फिर उससे आगे ले जाता है, वो कहता है सारी इंसानियत से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत अगर पैदा कर ले इंसान तो ये जंगे वंगे सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें जितना जुल्म होता है। और छठी मोहब्बत फिर रूमी कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई हर शय से मोहब्बत करो, चाहे जानदार हो, चाहे जिसको आज तो तसव्वुर करते हो बेजान हो। और आप ये देख लीजिए
کہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے 1207 کہیں بھی میں پیدا ہوا انسان 13ویں صدی کا انسان آج کی انوائرمنٹ کے اعتبار سے کہتا ہے کہ بادلوں سے محبت کرو، پانی سے محبت کرو، ہوا سے محبت کرو، اور انسانیت کے علاوہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کرو۔ اور اس کے بعد 7واں سٹیج جو ہے رومی کا وہ اور بھی بڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کائنات جس کی محبت میں بنی ہے اس سے محبت کرو، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے ان کی محبت میں کائنات بنائی۔ اور پھر سب سے بڑا درجہ 8واں درجہ رومی کہتا ہے کہ پھر اللہ سے محبت کرو، کہ نیچے سے یہ محبتوں کے رشتے آپ پختہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، اسلام کے لیے اس محبت کے پیغام سے بہتر کوئی پیغام نہیں۔ میری آخری کتاب 10ویں کتاب جو ہے اس کا شاعری سے تعلق ہے، ادب سے تعلق ہے، اور وہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے ہدیے کے طور پر دی، سخن افتخار کلیات افتخار عارف۔ بہت اچھے شاعر ہیں، تو ان کے متعلق میں کیا کہوں گا، انہی کی کچھ غزلوں میں سے کچھ اشعار کا ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شروعات کی جائے تو وہ حمد کے اعتبار سے شروع کی جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو تیری رضا ہو میرے کریم، جو تیری رضا ہو میرے کریم، عروج دے کے زوال دے، مگر ایک دعا ہے کہ دل سے خوف فساد رزق نکال دے، یعنی میرے دل سے جو میرے رزق کی ہر وقت کی جستجو ہے وہ نکال دے۔ وہ جو اسم اعظم عشق ہیں تجھے ان کے نور کا واسطہ، مجھے ان کے رنگ میں رنگ دے، مجھے ان کی راہ پہ ڈال دے۔ بڑا خوبصورت حمدیہ اور دعائیہ یہ کلام ہے۔ عید کے اوپر یہ پیغام قوم کو دینے کی نیت کی تھی کہ تیرے کرم کی بارشوں سے، یہ میری دعا ہے، تیرے کرم کی بارشوں سے سارے باغ کھل اٹھیں، اور اس میں پاکستان کا میں تصور کرتا ہوں، تیرے کرم کی بارشوں سے سارے باغ کھل اٹھیں، ہوائے مہر نفرتوں کا سارا زہر مار دے، قیامتیں گزر رہی ہیں کوئی شہ سوار بھیج، قیامتیں گزر رہی ہیں کوئی شہ سوار بھیج، وہ شہ سوار جو لہو میں روشنی اتار دے، میرے دل میں، میرے خون میں روشنی اتار دے۔ پھر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو خیال آتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، تو افتخار عارف فرماتے ہیں یہ زمینوں اور آسمانوں کے عذاب اور میں اکیلا آدمی کب تک لڑوں، سارے دشمن در پہ آزار، لشکر صف بصف، لشکروں کے سب کمانداروں کے رخ میری طرف، اور میں نہتہ آدمی کب تک لڑوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ خیال ہوتا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، جو لوگ کرکٹ سے واقف ہیں، افتخار عارف نے ایک نظم لکھی 12واں کھلاڑی، کہ جس طرح سے 12واں کھلاڑی انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی حادثہ، کب کوئی سانحہ ہو جائے اور وہ میدان میں اتر آئے، تو 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساعت کا، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے، پھر وہ کھیلنے نکلے۔ اور پھر اس کے ساتھ افتخار عارف اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر میں یہ سب کو کہتا ہوں کہ ذرا سوچو، تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے اور تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ پھر قائد اعظم کے آگے ایک درخواست ہے افتخار کی، بہت ہی خوبصورت، اور پھر قائد نے کیا کوشش کی تھی اور کیا ہوا، تو یہ قائد کے حضور کے حوالے سے ہے۔ بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد، تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی، ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد، مہر و مہتاب دو نیم، ایک طرف خواب دو نیم، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد۔ واہ، بہت خوبصورت۔ اور پھر آج کے حالات کے اعتبار سے کہ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کہ نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کہ نہیں،
جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، یہ پاکستانیوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، وفا شرس میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں۔ واہ! اور آج کل جو ہوا اور جو تحریک پاکستان میں چل رہی ہے، جو اچھی خاصی شہرت اختیار کر گئی ہے، اس کے اوپر الزام بھی آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو گرتی ہوئی دیوار سنبھالے ہوئے ہیں، واہ کیا خوب کہا، یہ جو گرتی ہوئی دیوار سنبھالے ہوئے ہیں، خلق کہتی ہے اسی گھر کے نکالے ہوئے ہیں۔ تو جو اسمبلی میں کیفیت ہوئی وہ بات آتی ہے، یہ جو گرتی ہوئی دیوار سنبھالے ہوئے ہیں، خلق کہتی ہے کہ اسی گھر کے نکالے ہوئے ہیں۔ شکریہ جناب۔ تو یہ افتخار عارف کی خوبصورت کلیات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر سے گزرے۔ یہ ہر سال میری نیت یہ ہوتی ہے کہ 10 کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ چوتھی لسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں دنیا میں تلاش میں رہتا ہوں کہ جو اچھی کتاب پبلش ہو، اردو میں کم ہوتی ہیں، انگریزی میں زیادہ ہوتی ہیں، اور میں کوئی تیسری زبان اور جانتا نہیں، لہٰذا میرا علم اسی حد تک محدود رہتا ہے۔ کبھی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتا ہوں، مگر سب سے زیادہ جو پسندیدہ میری کتابیں ہیں وہ اس تلاش میں ہیں جو اللہ کی کائنات کی اور انسان کے فہم کی اور انسان سے زبان کے تعلق کے اعتبار سے جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کا اثر ہو لوگوں کے اوپر۔ تو اس طرح سے اپنی ذات کو، اپنی قوم کو اور انسانیت کے حوالے سے جو علم دنیا میں ہے اس کا میں متلاشی ہوں، اور اس کی میری پیاس ہے، اور وہ میں پیاس بجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ بجھنے کا امکان نہیں ہے، مگر ایک تسلی رہتی ہے کہ میں کتابیں پڑھ کر کچھ نہ کچھ میں نے حاصل کر لیا، اور آپ کو بھی اسی محبت سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ شکریہ۔